بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی مہربان احسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے کردار و عمل کا مثالی سرچشمہ ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم، حسن کردار اور مبارک تعلیمات تک کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم فرمایا۔ چنانچہ فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ قلم آیت 4 ترجمہ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کو کما حق و بیان نہیں کر سکتا۔ خلق عظیم وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں فرمائی ہے۔ ترجمہ، درگزر کی عادات اپناؤ، نیکی کا حکم دو، اور جاہلوں کو منہ نہ لگاؤ۔ سورہ اعراف۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس بات کی وضاحت چاہی تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اخلاق عطا کیے گئے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے قطع تعلق کرے، اسے اپنے ساتھ بلائیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عطا کریں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل و کرم اس درجے پر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم اعلیٰ پائے کے ہیں کہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکار ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مراتب عالیہ کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 42۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم کیوں نہ ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اقدس پر اخلاق و عظیم اخلاق کریمہ کے انوار کی تجلی فرمائی ہے۔ سب سے بہتر و جامع تفسیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کیا، میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے 10 برس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہ کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں بہترین خلق کے مالک تھے۔ صحیح بخاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں، عورتوں اور عاجز ضرورت مند لوگوں پر بے حد شفقت فرماتے۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ
ایک بار میں ڈھیلے پتھر مار مار کر کھجوریں گرا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کھجوروں پر پتھر کیوں مار رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ کھجوریں کھانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دی اور پھر فرمایا، پتھر اور ڈھیلے نہ مارا کرو، زمین پر جو کھجوریں گری ہوئی ہوں انہیں اٹھا کر کھا لیا کرو۔ سنن ابو داؤد۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے بیٹے اسامہ سے بہت پیار کرتے۔ بخاری و مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر غزوہ کے موقع پر کفار کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر جان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں شامل تھا کہ کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے، اور کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے اور پسماندگان سے تعزیت کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ انہیں عالم نزا میں دیکھ کر فرمایا، افسوس ابو ربیع، تمہارے معاملے میں ہم اب بے بس ہیں۔ یہ سن کر گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رونے سے منع کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب رونے دو، البتہ مرنے کے بعد نوحہ نہیں کرنا چاہیے۔ وفات کے بعد عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے عرض کیا کہ میرے ابا شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے خواہش مند تھے اور انہوں نے اس نیت سے جہاد کا سامان بھی تیار کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اپنی نیت کا ثواب مل گیا۔ ابو داؤد۔ ان تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اخلاق حسنہ کا دین ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق مجسم بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی اخلاق و تعلیمات تعلیم و تربیت اور کردار سازی کا مثالی سرچشمہ ہیں۔ دوستو، مزید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے نشان کو لازم پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔